अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बिल आलमीन। आज का सबक शुरू करने से पहले आज की जो पहली आयत है उसका शान नज़ूल और जो बैकग्राउंड था अगर मैं बयान कर दूँ तो आपको वो आयत समझने में ज़्यादा आसानी होगी। इसमें ग़ज़वा हुनैन का ज़िक्र है। हुनैन मक्का मुकरमा और ताइफ के दरमियान एक मुकाम का नाम है जो मक्का से 10 मील से कुछ ज़्यादा फासले पर वाक़ है। रमज़ान 8 हिजरी में जब मक्का फ़तह हो गया, कुरैश मक्का ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हथियार डाल दिए तो अरब का एक बहुत मशहूर बहादुर जंगजू और बहुत मालदार कबीला हवाज़न, जिसकी एक शाख ताइफ के रहने वाले बनु सक़ीफ़ भी थे, इनमें एक कशमकश और हलचल सी मच गई। उन्होंने जमा होकर ये कहना शुरू किया कि मक्का फ़तह हो जाने के बाद मुसलमानों को काफ़ी क़ुव्वत हासिल हो गई है और ज़ाहिर है कि उसके फ़ारिग होने के बाद उनका रुख हमारी तरफ होगा। इसलिए अक्लमंदी की बात यह है कि इनके हमला आवर होने से पहले ही हम ख़ुद उन पर हमला करते हैं। इस काम के लिए कबीला हवाज़िन ने अपनी सब शाखों को जो मक्का से ताइफ तक फैली हुई थी जमा कर लिया। इस कबीले के तमाम लोग, औरतें, बच्चे, छोटे बड़े, सब के सब जमा हो गए और बहुत ही कम तादाद थी जो पीछे रही, वो 100 से भी कम थे। इस तहरीक के लीडर थे मालिक बिन औफ, जो बाद मुसलमान हो गए थे और फिर उनकी खिदमत इस्लाम के लिए बहुत ज़्यादा थी। इनकी राय से इत्तफाक करके जंग की तैयारियां शुरू की गई। इस कबीले की छोटी छोटी 2 शाखें बनु काब और बनु कलाब इस राय से मुत्तफिक नहीं थे। अल्लाह ताला ने इनको कुछ बसीरत दे दी थी। उन्होंने कहा कि अगर मशरिक़ से मग़रिब तक सारी दुनिया भी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ हो जाएगी तो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन सब पर ग़ालिब आएंगे, क्योंकि खुदाई ताकत के साथ जंग नहीं की जा सकती। बाकी सब के सब ने मुआहदे किए और मालिक बिन औफ ने इन सब को पूरी क़ुव्वत से जंग पर कायम रहने की एक तदबीर ये बताई कि हर शख्स अपने तमाम अहल वयाल को साथ लेकर चले और अपना पूरा माल भी साथ ले ले, जिसका मकसद ये था कि अगर वो मैदान जंग से भागने लगें तो बीवी, बच्चों और माल की मोहब्बत इनके पाँव की जंजीर बन जाए और मैदान से भागने का कोई मौका न रहे। इनकी तादाद के बारे में मुख्तलिफ अक़वाल हैं। हाफ़िज़ हदीस अल्लामा इब्न हिजर ने कहा कि शायद 24 या 28 हज़ार का मजमा था और बाज़ हज़रात ने 4 हज़ार की तादाद बयान की। और ये भी मुमकिन है कि जब तमाम अहलो अयाल, औरतें, बच्चे सब साथ चले थे तो हो सकता है कि 24 या 28 हज़ार हो और लड़ने वाले जवान में 4 हज़ार हों। बहरहाल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकरमा में जब इनके ख़तरनाक अज़ाइम की इत्तला मिली तो आपने इनके मुकाबले पर जाने का इरादा फरमाया। हज़रत अता बिन उसैद रज़ी अल्लाह अन्हु को आपने अमीर बनाया और उनको मक्का में ही रहने दिया और हज़रत माज़ बिन जमल रज़ी अल्लाह अन्हु को इनके साथ लोगों की इस्लामी तालीमात सिखाने के लिए मक्का में छोड़ दिया और कुरैश मक्का से कुछ असलहा और सामान जंग उनसे मांगा। सफ़वान बिन उमैया जो कुरैश का सरदार था वो बोल उठा कि क्या आप ये सामान जंग हमसे गसब करके लेना चाहते हैं? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, बल्कि ये सिर्फ़ इस जंग के लिए चाहिए और इसकी वापसी हमारे ज़िम्मा होगी। ये सुनकर उसने 100 ज़िरहें उधार दी और नौफिल बिन हारिस ने 3000 नेज़े इसी तरह पेश कर दिए। इमाम ज़हरी रहमतुल्लाह की रवायत के मुताबिक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 14,000 सहाबा का लश्कर लेकर इस जहाद की तरफ मुतवज्जो हुए, जिसमें से 12,000 अंसार मदीना थे जो फ़तह मक्का के लिए आपके साथ आए थे और 2,000 वो मुसलमान थे जो मक्का और अतराफ़ मक्का के लोगों में बवक्त फ़तह मुसलमान हो गए थे। शव्वाल की 6 तारीख़ हफ्ते के दिन आप इस ग़ज़वा के लिए निकले और फरमाया कि कल इंशाअल्लाह हमारा क़याम खैफ बनी कनाना के इस मुकाम पर होगा जहाँ जमा होकर कुरैश मक्का ने मुसलमानों के ख़िलाफ़ अहदनामा लिखा था। ये 14,000 मुजाहिदीन का लश्कर तो जिहाद के लिए निकला। इसके साथ मक्का के बेशुमार लोग, मर्द और औरतें महज तमाशाई बनकर निकले, जिनके दिलों में अमूमन ये था कि अगर इस मौके पर मुसलमानों को शिकस्त हुई तो हम भी अपना इंतकाम ले लेंगे और अगर ये कामयाब हो गए तो भी हमारा कोई नुकसान नहीं।
مقام حنین پر پہنچ کر مسلمانوں نے پڑاؤ ڈالا تو حضرت سہیل بن حنظلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں یہ خبر لے کر حاضر ہوئے اور بتایا کہ اطلاع کے مطابق قبیلہ حوازن پورے کا پورا اپنے سامان کے ساتھ مقابلے پر آیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر تبسم فرمایا اور کہا، پرواہ نہ کرو، یہ سارا سامان مسلمانوں کے لیے مال غنیمت بن کر ان کے ہاتھ آئے گا۔ اس جگہ ٹھہر کر آپ نے حضرت عبداللہ بن حداد کو جاسوس بنا کر بھیجا کہ وہ دشمنوں کے حالات کا پتہ لگائیں۔ وہ ان کی قوم میں جا کر 2 دن رہے، تمام حالات دیکھے اور سنے۔ ان کے لیڈر اور کمانڈر مالک بن عوف، جن کا میں نے پہلے ذکر کیا کہ بعد میں ہی مسلمان ہو گئے تھے، ان کو دیکھا وہ اپنے لوگوں سے کہہ رہے تھے کہ محمد کو اب تک کسی بہادر تجربہ کار قوم سے سابقہ نہیں پڑا۔ مکہ کے بھولے بھالے قریشیوں کو مقابلہ کر کے انہیں اپنی طاقت کا زوم ہو گیا ہے۔ اب ان کو پتہ لگے گا۔ تم سب لوگ صبح ہوتے ہی اس طرح صف بندی کرو کہ ہر ایک کے پیچھے اس کے بیوی بچے اور مال ہو، اور اپنی تلواروں کی میانوں کو توڑ ڈالو اور سب مل کر ایک دم ہلہ بول دو۔ یہ لوگ جنگ کے بڑے تجربہ کار تھے۔ اپنی فوج کے چند دستوں کو انہوں نے مختلف کھاڑیوں میں بھی چھپا دیا تھا۔ اس طرح کفار کے لشکر کی یہ تیاریاں تھیں۔ دوسری طرف مسلمانوں کا پہلا جہاد تھا جس میں 14,000 سپاہی مقابلے کے لیے نکلے تھے، اور سامان جنگ بھی ہمیشہ سے زیادہ تھا۔ حاکم اور بازار کی روایت کے مطابق ان میں سے بعض صحابہ کی زبان سے کچھ ایسے کلمات نکلے کہ آج تو یہ ممکن ہی نہیں کہ ہم کسی سے مغلوب ہو جائیں۔ آج تو مقابلے کی دیر ہے کہ دشمن فوراً بھاگ جائے گا، اور یہی چیز اللہ کو پسند نہیں آئی۔ اللہ پاک کو انا گھمنڈ کسی موقع پر بھی پسند نہیں۔ لڑائی شروع ہوئی تو شروع میں مسلمانوں کو غلبہ حاصل ہوا۔ کافروں نے اپنی زریں پھینکی، خود پھینکے، تلواریں، تمام سامان چھوڑ کر بھاگنا شروع کر دیا۔ مسلمانوں نے مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ اس دوران انہوں نے ایسی تیر اندازی کی کہ جو چھپے ہوئے مختلف گھاٹیوں میں اور بھی کفار تھے وہ سب کے سب ان پر حملہ آور ہو گئے۔ میدان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے چچا حضرت عباس اور آپ کے چچا زاد بھائی ابو سفیان ابن حارث بن عبد المطلب اور چند صحابہ جن کی تعداد 300 اور بعض نے 100 اور یا اس سے بھی کم بتائی ہے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جمے رہے۔ وہ بھی یہ چاہتے تھے کہ آپ مگر آگے نہ جائیں۔ یہ حالت دیکھ کر آپ نے حضرت عباس کو حکم دیا کہ بلند آواز سے صحابہ کو پکارو اور پوچھو کہ کہاں ہیں وہ لوگ جنہوں نے درخت کے نیچے جہاد کی بیعت کی تھی؟ وہ انصار کہاں ہیں جنہوں نے جان کی بازی لگانے کا عہد کیا تھا؟ میں اللہ کا سچا نبی ہوں، عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اس وقت آپ کی زبان مبارک پر یہ کلمات تھے۔ جب یہ جملے صحابہ کے کان میں پڑے تو یکایک سب بھاگنے والوں کو پشیمانی ہوئی، اور پھر بڑی دلیری کے ساتھ انہوں نے دشمن کا پورا مقابلہ کیا۔ اسی حالت میں اللہ نے بھی ان کی مدد کی، اور مالک بن عوف اپنے تمام گھر والوں کے ساتھ اور سب مال کو چھوڑ کر بھاگا اور طائف کے ایک قلعے میں جا کر چھپ گیا، اور پھر باقی قوم بھی بھاگ کھڑی ہوئی۔ ان کے 70 سردار مارے گئے۔ بعض مسلمانوں کے ہاتھ کچھ بچے زخمی ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چیز کو سخت ناپسند فرمایا۔ اس جنگ میں بہت سا مال غنیمت ملا، جس میں 4,000 جنگجو بھی قیدی بنے، عورتیں اور بچے بھی قید ہوئے۔ 40,000 بھیڑ بکریاں، 24,000 اونٹ اور منوں کے حساب سے سونا اور چاندی مسلمانوں کے ہاتھ آیا۔ اب ہم آیات کا لفظی ترجمہ کرتے ہیں تو آپ کو سبق سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد نصرکم اللہ، البتہ تحقیق مدد کی تمہاری اللہ نے، فی مواطن کثیرۃ، بہت سی جگہوں پر، ویوم حنین، اور حنین کے دن بھی، اذ اعجبتکم کثرتکم، اور جب تمہیں تعجب میں ڈالا تمہاری کثرت نے، کہ جب صحابہ کو یہ گمان گزرا کہ آج ہم تعداد میں زیادہ ہیں تو یقیناً ہماری ہی فتح ہوگی، تو اللہ پاک کہتے ہیں فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، بس نہ کفایت کی اس کثرت نے تم سے کچھ بھی، وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ، اور تنگ ہو گئی تم پر زمین، بِمَا رَحُبَتْ، باوجود کشادہ ہونے کے، ثُمَّ وَلَّيْتُمْ، اور پھر تم پھرے، مدبرین، پشت پھیرتے ہوئے، یعنی کثرت تعداد کے باوجود تمہیں نقصان اٹھانا پڑا۔ ثُمَّ أَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ، پھر اللہ نے نازل کی تم پر اپنی طرف سے تسکین،
علی رسولہ اپنے رسول پر، وعلی المؤمنین اور ایمان والوں پر، وانزل اور نازل کیے جنود لم تروہا ایسے لشکر کہ جن کو تم نے نہیں دیکھا۔ کہتے ہیں کہ بدر کی طرح اس محاذ پر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے ذریعے مسلمانوں کی مدد کی تھی۔ وعذب الذین کفروا اور سزا دی اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا تھا۔ وذالک جزاء الکافرین اور یہی بدلہ ہے کافروں کا۔ ثم یتوب اللہ اور پھر اللہ تعالیٰ نے رجوع فرمایا من بعد ذالک اس کے بعد علی من یشاء جس پر چاہا، کیونکہ کچھ لوگ پھر ان میں سے بعد میں مسلمان ہو گئے تھے اور پھر آہستہ آہستہ تمام کے تمام مسلمان ہو گئے۔ واللہ غفور الرحیم اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جب مسلمان مقابلے کے لیے نکلے تھے تو انہیں یہ ناز ہو گیا تھا کہ آج تو ہم یقیناً فاتح ہی ہوں گے، ہمیں کون شکست دے سکتا ہے، کہ جبکہ ان کے پاس جنگی سامان اور مجاہدین کی تعداد بھی ہمیشہ سے زیادہ تھی۔ جب وہ خدا کے اعتماد پر تھے تو اللہ نے 313 کو بھی کم مال و اسباب کے ہوتے ہوئے بھی فتح دی، اور جب ان کو اپنی ذات پر اعتماد ہوا تو انہیں شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اپنی ذات پر بھروسہ آدمی کے اندر تکبر کا جذبہ ابھارتا ہے۔ انسان بیجا خود اعتمادی کی وجہ سے غیر حقیقت پسندانہ اقدام کرنے لگتا ہے، اور جس کا نتیجہ اس دنیا میں لازمی شکست ہے، اور جبکہ اس کے برعکس اللہ پر بھروسہ سب سے بڑی طاقت پر بھروسہ ہے۔ اس سے آدمی کے اندر ایک تواضع کا جذبہ ابھرتا ہے اور انسان حقیقت پسند بن جاتا ہے، اور حقیقت پسندی بلا شبہ تمام کامیابیوں کی جڑ ہے۔ تو ہمیں بھروسہ صرف اور صرف اللہ کی ذات پر رکھنا ہے، تو ہی ہم دنیا میں بھی کامیاب ہیں اور آخرت میں بھی۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمارے اس ایمان اور بھروسے کو دن دگنی رات چگنی ترقی دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔